اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر علی ہے اور میں 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے جملہ اسمیہ کو نافع بنانا۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا مرکب کی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک ناقص اور ایک تام۔ ناقص جس میں بات نامکمل ہو اور تام جس میں بات مکمل کی جائے۔ ہم نے مرکب تام کو جملہ اسمیہ کا نام دیا۔ جملہ اسمیہ کے دو جز، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے بات کی ابتدا ہو، اور خبر جس بات کی ابتدا ہوئی ہے اس کی خبر دی جائے۔ مبتدا کی پہچان ہے معرفہ اور دوسری حالت فاعلی۔ خبر کی پہچان ہے نکرہ اور اس کی بھی حالت فاعلی۔ اگر ہم مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ کی ایک مثال لیتے ہیں، جیسے الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے۔ اور جب ہم جملہ اسمیہ کو نافیہ میں لے کے جائیں گے تو اس میں دو چیزیں ہمیں استعمال کرنی پڑے گی، ایک ماں اور ایک لیسا۔ ماں اور لیسا لگانے سے دو تبدیلی آئے گی، ایک معنوی تبدیلی اور ایک اعرابی تبدیلی۔ معنوی تبدیلی اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، اور اعرابی تبدیلی جو ہمارا مبتدا ہے وہ حالت فاعلی سے مفعولی میں چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اسی مثال کو نافع بنائیں، جیسے الولد قائم، جب اس کے ساتھ ہم نے لیسا لگایا تو اس کی خبر میں تبدیلی آئی کہ یہ حالت فاعلی سے مفعولی میں چینج ہو گیا، لیسا الولد بقائما۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب اس کا ترجمہ آ رہا ہے کہ لڑکا کھڑا نہیں ہے، اس میں خبر نہیں بتائی گئی، تو ہم نے پڑھا تھا جہاں پر خبر نہیں ہوتی تو وہاں پہ حرف جار آتا ہے۔ تو یہ جب آگے جائے گا لیس الولد بقائم، تو اس کا مکمل ترجمہ بنے گا کہ لڑکا کھڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک قرآن مجید کی مثال لیتے ہیں، وہ ہے ہم مؤمنون۔ جب ہم اس کے ساتھ ماں لگائیں گے، کیونکہ ضمیر کے ساتھ ہمیشہ ماں آئے گا اور الف لام کے ساتھ لیسا استعمال کیا جائے گا، وما ہم مؤمنین، وما ہم مؤمنین۔ اس کے بعد ہم حرف جار لگائیں گے، وما ہم بمؤمنین، تو اس کا مکمل ترجمہ بنے گا وہ مومن نہیں ہے۔